والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعد اب امام صاحب علم کی کتاب لا رہے ہیں، کیونکہ ایمان اس میں کیا نسبت ہے؟ ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ عمل سے۔ کیسے مکمل ہوگا؟ یہ لکھ لینی آپ نے بات۔ ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ایمان عمل کے بغیر ادھورا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور عمل کا پتہ کیسے چلے گا؟ شاباش، یہ نقطہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ امام بخاری کی ذہانت دیکھیں آپ، ایمان کے بعد اس لیے علم لا رہے ہیں۔ جی چلیں۔ باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقوله رب زدنی علما۔ باب من سئل علما باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثه جو سوال کیا جائے علم کے بارے میں اور وہ اپنی کسی بات میں مشغول ہو، فأتم الحدیث ثم اجاب السائل اجاب السائل اپنی بات پوری کر لے پھر سوالی کو جواب دے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ کسی سے کوئی سوال کرے اور وہ اپنے کسی کام میں کسی بات میں مشغول ہو تو اپنا وہ کام بات پہلے پوری کرے پھر سوالی کو جواب دے، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے حدیث لا رہے ہیں امام صاحب۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال وحدثنی یعنی دوبارہ سند قال وحدثنی ابراہیم بن المنذر قال حدثنا غلطی نکالا کرے بھائی، آپ بھی نکالا کریں غلطی۔ قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنا ابی قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه واله وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے درمیان فی مجلس ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یحدث القوم جاءه آپ نے باتیں کی قوم، آپ لوگوں سے حدیثیں بیان کر رہے تھے، حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ جاءہ اعرابی آپ کے پاس ایک اعرابی آیا، فقال متی الساعۃ بس اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس رسول اللہ صلی اللہ بس لگے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثیں بیان کرتے رہے، اپنے باتیں بیان کرنے میں، مسائل بیان کرنے، جی ہاں جی، اپنی باتوں میں اپنے مسائل میں مصروف رہے۔ فقال بعض القوم بس کہا قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا سامیا ما قال آپ نے نہیں سنا جو اس نے کہا، فقاریہ بس آپ نے پسند کیا آپ نے سن لیا جو اس نے کہا لیکن ناپسند کیا اس کی بات کو۔ ما قال جو اس نے کہا، وقال بعضهم اور کہا بعض نے بل لم یسمع بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی اس کی بات، ہاں بلکہ سنا ہی نہیں۔ حتی اذا قضا حدیثہ یہاں تک کہ آپ نے پوری کی اپنا بیان، پورا کیا اپنا بیان۔ قال پھر آپ نے کہا این اراہ السائل کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے ارا میں خیال کرتا ہوں، اور میں کہاں ہے سوالی؟ عن الساعۃ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا۔ قال ہاں اس نے کہا جی ہاں رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإذا زجئت الامانۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإذا زجئت الامانۃ بس جب امانت رکھی جائے گی، ضائع کر دی جائے گی، فانتظر الساعۃ بس تو قیامت کو دیکھ، فقال قیامت کا انتظار کرنا، فقال بس اس نے کہا یعنی قیامت کب آئے گی؟ جب امانت کا پاس
نہیں کیا جائے گا۔ فقال پس اس نے کہا کیف اضاعتها کیسے ہے اس کا ضائع کرنا؟ قال آپ نے کہا اذا وسد آپ نے فرمایا آپ نے کہا نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اذا وسد الامر جب معاملہ جب سونپا جائے گا معاملہ جب سونپا جائے گا معاملہ الی غیر اہلہ اپنے غیر کی اہل کی طرف، ہاں نہ اہل لوگوں کی طرف، نہ اہلوں کی طرف، یعنی جب نہ اہل لوگ حکمران بن جائیں گے، منتظر الساعۃ قیامت کے نزدیک نہ اہل لوگ حکمران ہوں گے، جیسے آج ہمارے ہیں۔ جی مطلب کیوں؟ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جب نئے حکمران ہوں گے، یعنی قیامت کے نزدیک جو حکمران ہوں گے نا وہ نئے ہوں گے، نکمے ہوں گے، نائل ہوں گے، نہ تجربہ کار ہوں گے، بد عمل ہوں گے۔ باب من رفع نہیں سمجھ آیا مطلب؟ چلے شکر ہے آ گیا۔ باب من رفع صوتہ بالعلم باب جو اتنے نائل ہیں، نہ ان کو سورہ کوثر آتی ہے، نہ اخلاص آتی ہے، نہ فاتحہ آتی ہے، نہ نماز آتی ہے۔ اس سے بڑھ کر نیلی کیا ہو سکتی ہے؟ یا کنا بدو نہیں، یہ بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا ان کو۔ ہاں باب من رفع صوتہ بالعلم باب جو بلند کرے اپنی آواز کو علم کے ساتھ۔ حدثنا ابو النعمان یعنی جو اونچی آواز میں علم پڑھائے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں تاکہ ناظرین بھی سن لیں۔ ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف ان النبي صلى الله عليه نہیں قالا تخلف نہیں، تخلفا شاباش حافظ یاسر زندہ باد۔ قال تخلف ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها پیچھے رہ گئے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے سفر کیا۔ فادرکنا بس ہم نے پایا، فادرکنا آپ نے ہمیں پایا، بس آپ نے ہمیں پایا، وقد ارحقنا وقد نہیں وقد ارحقنا۔ اچھا یہ نا ذرا فرق ہے، یہاں لکھا ہوا ہے وقد ارحقنا، ایسے لکھا ہوا ہے نا جی، ارحقنا ہے نا جی، بعض نسخوں میں وقد ارحقتنا، شاید آپ کے کسی نسخے میں ہو وقد ارحقتنا، چلے بہرحال وقد ارحقنا ہاں جی الصلاۃ، ہاں جی بعض نسخوں میں وقد ارحقتنا الصلاۃ، آ لیا ہم کو نماز کے ٹائم نے، پالیا ہم کو نماز کے ٹائم نے، ونحن یعنی ہم نے پا لیا نماز کے ٹائم کو۔ اب یہ ترجمہ ہوگا آپ کے نسخے کے مطابق، ونحن نتوضأ اور ہم نے وضو کیا، نہیں وضو کر رہے تھے، اور ہم وضو کر رہے تھے، فجعلنا پس شروع ہوئے، نمسح علی ارجلنا مسح کرنے لگے ہم میں سے کچھ ہاں اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے، اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے، یعنی پاؤں کو نہ دھویا۔ فنادا پس آواز دی بِأَعْلَى صَوْتِهِ اپنی اونچی آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ ہلاکت ہو ایڑیوں والوں کے لیے، ایڑیوں کے لیے، والوں کے لیے نہیں ایڑیوں کے لیے۔ یہ جو ایڑیاں ہیں نا جن پر پانی نہیں لگا، ان کو ہلاکت ہو، ہاں جی ایسی ایڑیاں آگ میں جلیں گی۔ مرتين أو ثلاثة، 2 دفعہ آپ نے فرمایا یا 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ باب قول المحدث لو جی آگے تھوڑا سا نا مشکل ہے، بہت دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ باب قول المحدث سے حدثنا واخبرنا محدث کا کہنا حدثنا واخبرنا وانبانا وقال لنا وقال لنا، الحميدي ہاں نہیں ٹھیک ہے، یعنی حدثنا اخبرنا انبانا سمیت ہو، آگے آ جائے گا وہ، یا آپ ذہن میں بٹھا لیں، حدثنا
अखबराना, अम्बाना, समेतो और आन ठीक, यरवी अन रब्बी ही आगे आएगा आन। ये 5 है, हद्दासना, अखबारना, अम्बाना, समेतो, अन, ये 5 ही आएंगे आगे चले। काना इंद इब्नु उयैना था, नहीं पीछे पड़े। वकाला लना हुमैदी, हुमैदी कौन है? इमाम बुखारी का मक्की उस्ताद, मक्के में जो था ना इमाम साहब का उस्ताद, पहले हदीस में हद्दसना हुमैदी आया था ना, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, वो हुमैदी ने कहा हमारे लिए, हुमैदी ने काना इंद इब्नु उयैना था, काना इंद इब्न उयैना था, है इब्न उयैना के पास। इब्न उयैना कौन है? सुफियान बिन उयैना, उनके नज़दीक है, इब्न उयैना के नज़दीक। हद्दसना व अखबरना व अम्बअना व समेतु वाहिदन, हद्दसना व अखबरना व अम्बाना व समेतो वाहिदन, ये सारे एक चीज़ है। ठीक है, समझ आ गई है ना? अब्दुल्ला आपको भी आ गई है? ठीक है, नहीं मैंने समझा आपका जिस्म टूट रहा है, शायद ना समझ आ रही हो। आप ठीक हो गए ना? अल्लाह आपको मुकम्मल ठीक करे। अल्लाह हमारे तालिब इल्म बच्चों को, तालिब इल्मों को, जो हमारी ये सरमाया है, अल्लाह इन सब को ठीक रखे, पढ़ने वालों को भी ठीक रखे, अल्लाह सुनने वालों को भी ठीक रखे, पढ़ाने वालों के लिए भी दुआ कर दिया करें। हाँ जी आगे चलें। वकाल इब्नु मसऊद, और इब्ने मसूद ने कहा हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक। इब्ने मसूद ने जब हदीस बयान की तो कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया? हद्दसना का बयान किया हमको वसल्लम ने, और अब सादिक थे, मसदूक थे। वकाला शकीकुन, हाँ जी, अन अब्दुल्लाह, और कहा शकीक ने अब्दुल्ला से समेतुन नबिय्य सल्लल्लाहु, समेत तो आ गया, यानी हद्दसना लफ्ज़ सारे याद है ना? मैंने कितने लफ्ज़ आपको लिखाए हैं? नहीं 4 नहीं, मैंने 5 लिखाए हैं। बोले हद्दसना, अखबरना, अम्बाना, समेतो अन। हद्दसना भी आ गया, अखबरना भी आ गया, अम्बाना भी आ गया, समेतो भी आ गया ना? अब समेतो भी आ गया जी। आगे कालिमतुन कज़ा व काला, नहीं समेतो समेतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालिमतुन कज़ा व काला हुज़ैफा, कालिमत कज़ा, फलां कलमा सुना मेरे रसूल से, फलां कलमा। वकाला हुज़ैफा हद्दसना रसूलुल्लाह, फिर हद्दसना आ गया। हाँ, हदीसैनी वकाला, 2 हदीसें मैंने बयान की। हद्दसना बयान किया हमको रसूलुल्लाह ने 2 हदीसें। वकाला अबुल आलियती, वकाला अबुल आलिया ने कहा अन इब्न अब्बास, इब्न अब्बास से, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ क्या आ गया? अनिन नबी, अन। लो जी, लफ्ज़ सारे पूरे हो गए। हद्दसना भी, अखबरना भी, अम्बाना भी, समेतो भी, अन भी। ये इमाम बुखारी ने बहुत गहरा नुक्ता बयान किया है। ये इनके नज़दीक एक ही है। मैंने पहले शुरू में आपको बताया था पहले हदीस में। हाँ जी, इमाम मुस्लिम ज़रा फ़र्क करते हैं, दूसरे इमाम भी करते हैं, लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं नहीं सारे एक ही हैं। अन इब्न अब्बास अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवी अर्रबिही, ये भी या अन आ गया। ठीक है, जो आप रवायत करते हैं अपने रब से। वकाल अनस अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि, वकाल अनस अनिन नबी, यहाँ फिर अन आ गया। और कहा अनस को आप जानते हैं? अनस बिन मालिक, ये तो सबको पता है। अनस बिन मालिक ये खादिम रसूल है, शियाबी रसूल है। हाँ जी, नहीं, ये नबी इस्लाम की रिश्ते में खाला लगती है, उम्मे सुलैम, चचा ज़ाद नहीं, उम्मे सुलैम का बेटा है। और बड़ी गहरी बात, उम्मे सुलैम का बेटा है। सैयदा उम्मे सुलैम ने 10 साल की उम्र में अनस बिन मालिक को नबी इस्लाम की खिदमत में पेश किया था। 10 साल की उम्र में। कुल उम्र हज़रत अनस ने 110 साल पाई। कितने साल पाई?
گویا کہ حضرت انس نے پورے 100 سال علم کی خدمت کی. اللہ، 10 سال کی خدمت میں شروع ہوئے، 110 سال تک علم پڑھتے پڑھاتے رہے. اور میں اکثر اپنی تقریروں میں بیان کرتا رہتا ہوں، جو صحابہ سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں نا، تو روایت کرنے والوں میں دوسرا نمبر انس بن مالک کا ہے، پہلا نمبر ابو ہریرہ کا ہے. ٹھیک ہے، 5374 اور انس بن مالک کے حدیثیں 2286. دوسرا نمبر انس بن مالک کا ہے، اور تیسرا نمبر ہے سید عائشہ صدیقہ کا، لیکن عورتوں میں پہلا نمبر ان کا ہے، ان کے حدیثیں 2210. وقال انس عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آنا آ رہا ہے، آگے پھر آنا آ رہا ہے یاروی الربی. عربی ہی. ٹھیک ہے، وقال یہ سبق ذرا مشکل ہے اپنے یاد کرنا ہے. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ عن علیہ النبی آ رہا ہے یرویہ عن ربکم تبارک تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو آتا ہی ہے. ہاں جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله جعفرن پڑھنا، جعفران پڑھنا. جعفرن. إن من الشجر لو جی دوبارہ سند پڑھیں. باب قول المحدث حدثنا نہیں یار، بس سند پڑھیں نا، یہ حدیث دوبارہ سے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال یہ روایت کس کی ہے؟ عبداللہ بن عمر کی. یا صرف حدیثو لفظ لانے کے لیے امام بخاری اللہ ان پہ رحمت کرے پوری حدیث لا رہے ہیں؟ آپ نے غور کرنا ہے حدیث پہ. ہاں جی، ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من الشجر شجرة شجرتان پڑھنا ہے، خبر اسم مقدم مؤخر ہے. ہاں، درختوں میں ایک درخت ہے، لا يسقط ورقها لا یسقط ورقها، غلطی نکالا کرے یار آپ، نہیں گرتے اس کے پتے. وإنها مثل المسلم وہ مسلمان کی طرح ہے وہ درخت. مسلمان بھی جو ہے نا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت پہ قائم دائم رہتا ہے، وہ بھی سستی نہیں کرتا. ایسے وہ درخت ہے. بتاؤ مجھے، حدثونی، مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے. ما هي کیا استدلال ہے یار امام صاحب کا؟ لفظ کون سا لا رہے ہیں؟ حدثونی. یا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ حدثونی. جی. قال فوقع الناس في شجر پڑھ کے لوگ جنگل کے درختوں میں، بوادی جنگل، لوگوں کا فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے. ہاں جی. قال عبد الله عبداللہ کہتے تھے میں سب سے چھوٹا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. ووقع في نفسي انها النخلة انا نہیں، انہا، انها النخلة انہا النخلہ، تو وہ کھجور کا درخت ہے. فاستحييت میں شرما گیا. ثم قالوا اچھا، علم میں نا شرمانا نہیں چاہیے. انسان کا 2 چیزیں، یہ بات نوٹ کر لیں، 2 چیزیں علم کے بارے میں انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. وہ کون سی 2 چیزیں؟ ایک شرما، ایک حیا علم کے متعلق، ایک تکبر. ایک حیا، تکبر. میں کیوں پوچھوں، میں تو خود بہت بڑا ہوں. یہ 2 چیزیں انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ. میں نہ بولا، میں شرماتا رہا. ہم نے کہا آپ بیان کیجیے. حدثنا، پھر حدثنا آ گیا. ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال هي النخلة. چلے، وہ کھجور ہے. باب طرح الامام المسالة. لو جی دیکھیں، پھر دیکھیں امام بخاری کا استدلال، ذہانت. حدیث یہی لا رہے ہیں لیکن باب اور ہے، باب کا عنوان اور ہے. حدیث یہی آئے گی. پھینکنا، ڈالنا امام کا سوال على صحابه اپنے ساتھیوں پر ليختبر تاکہ ان کا امتحان لے. ما عندهم من العلم. کیا ہے ان کے پاس علم، ان کا علم جانچنے کے لیے استاد، ہاں جی،
اپنے شاگردوں کو کوئی سوال کرے. کیوں سوال کرے؟ ان کا علم جانچنے کے لیے. جی. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث وہی ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں. ہاں جی آگے چلیں. باب القراءۃ. اور یار حدیث تو پڑھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني. آ گیا حدیث کیوں لا رہے ہیں؟ حدثونی پہلے لائی حدثونی کی خاطر، اب لا رہے ہیں کہ آپ نے صحابہ کا امتحان لیا. ٹھیک ہے، اب کس لیے لا رہے ہیں؟ آپ نے صحابہ کا، یعنی استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لے سکتا ہے، امتحان لینے کے لیے ان کو کوئی سوال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي. ٹھیک ہے. قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي قال هي النخلة. چلیں. باب القراءة والعرض على المحدث. پڑھنا اور پیش کرنا. ورائے الحسن ورع الحسن والثوری. اور خیال کیا اور دیکھا حسن نے اور سفیان ثوری نے اور مالک نے. القراءۃ جائزۃ. کس کو؟ قرات کو کیا دیکھا؟ جائز. یعنی استاد کے سامنے حدیث پڑھنا شاگرد کا یہ جائز ہے. ضروری نہیں کہ استاد ہی پڑھے، ضروری نہیں کہ عبارت استاد ہی پڑھے، شاگرد عبارت پڑھے استاد کے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس لیے میں آپ سے پڑھواتا ہوں. حالانکہ میں خود بھی پڑھ سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے، لیکن میں کہتا ہوں آپ پڑھیں تاکہ آپ کی عبارت یاد ہو جائے، آپ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے. اس لیے آپ پڑھا کریں اور باری باری پڑھا کریں، روزانہ کبھی کوئی ایک نہ پڑھے. ہاں جی نہیں، لفظ غلط پڑھ رہے ہیں. نہیں، شاباش. واحتجا. ہاں جی. اور دلیل پکڑی بعض نے عالم کے سامنے پڑھنے پر، قرات پر، بے حدیث سے زمام ابن سالبہ، زمام بن سالبہ کی حدیث سے. وہ آگے آ رہی ہے. اس نے کہا زمام بن سالبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ امر کا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان نصلی الصلاۃ، یہ کہ ہم نماز پڑھیں. لیکن یہ پڑھ رہے ہیں نا زمام بن سالبہ نبی السلام کے سامنے حدیث پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ. ایک اور کہہ رہے ہیں زمام بن سالبہ اللہ امر کا ان نصلی، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کی بات کو عیب قرار نہیں دیا، فرمایا ٹھیک ہے، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. یہ سالبہ کی قرات تھی نبی السلام پر، زمام بن سالبہ کی. اچھا، یہ بات سن کے نا زمام نے جا کر اپنی قوم کو خبر دی. فاجازوہ، انہوں نے اس کے جائز قرار دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی بات کو مان لیا. اور دلیل پکڑی امام مالک نے بشک کے، شک دستاویز کے ساتھ، دستاویز کے ساتھ، یعنی استاد کسی شاگرد کو اپنا کوئی دستاویز دے دے، کوئی چیز لکھی دے دے کسی چیز پر، وہ بھی ٹھیک ہے، اجازت دے دے اس کو. ہاں جی. اور وہ دستاویز پڑھی جائے، مطلب کسی قوم، کسی خاندان لوگوں کے سامنے، اور وہ کہیں اشہدنا فلان،
گواہ بنایا ہم کو فلاں نے. ويقرأ على المقري. اچھا آگے ذرا غور کرنا. اور پڑھا جائے اوپر پڑھانے والے کے. پڑھا جائے اوپر، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں میں پڑھا رہا ہوں، آپ میرے سامنے پڑھ رہے ہیں، میں پڑھانے والا ہوں آپ پڑھنے والے ہیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں. پڑھا جائے اوپر پڑھانے والے کے ويقول القارئ. اور کہے پڑھنے والا. غور کریں ذرا. پڑھا جائے اوپر پڑھانے والے کے اور کہے پڑھنے والا أقرأني فلان. پڑھایا مجھ کو فلاں نے. حالانکہ حافظ یاسر نے عبارت میرے سامنے پڑھی ہے، مجھے سنائی ہے، میں نے اس کو پڑھایا نہیں، میں نے سنا ہے اس سے، اس نے پڑھی ہے، لیکن یہ اس نے میرے سامنے پڑھی ہے. اب یہ لاہور جا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے پڑھائی ہے قاری اکبر صدر بخاری. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن یہ محمد بن سلام جو ہے نا، امام صاحب کے استاد ہیں، بکند کے رہنے والے ہیں. محمد بن سلام یہ بڑے متاثر تھے امام بخاری سے رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک دفعہ نا سفر پہ جانے لگے اور امام صاحب کو کہنے لگے، محمد بن سلام کہنے لگے بخاری، اس وقت آپ کی عمر تھی 14-15 سال، کہنے لگے بخاری یہ میری اصل کتاب لو اور اس میں جتنی غلطیاں ہیں سب ٹھیک کر دو. پائے کا استاد ایک چھوٹے سے شاگرد کو کہہ رہا ہے یہ میری کتاب لو، اس میں جتنی غلطی، آج کوئی استاد کہتا ہے یہ میری جتنی غلطیاں ٹھیک کر دو. کسی یاسر ورگے آدمی نے کہا امام صاحب آپ تو امام حدیث ہیں، آپ تو حدیث کے امام ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں. محمد بن سلام بکندی نے جواب دیا ھذا الذی لیس مثلہ، پوری کائنات میں میری نگاہوں میں اس جیسا کوئی بچہ نہیں ہے. کہتے ایک دفعہ امام صاحب نے محمد بن سلام کی غلطی نکالی تھی. محمد بن سلام نے کہا نہیں میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. اگلے دن امام بخاری نا وہ خود گئے اپنے گھر، محمد بن سلام انہوں نے اپنی اصل کتاب دیکھی. ہاں جی بات لمبی ہے ذرا. انہوں نے اپنی اصل کتاب دیکھی اور آ کر امام بخاری کا ماتھا چوما اور پیار کیا اور کہنے لگے بیٹا میں غلط تھا، تیری بات ٹھیک تھی. اللہ، لوگوں کو بڑا ذوق تھا، شوق تھا حدیث پڑھنے کا. اب تو پڑھنا تو دور کی بات ہے، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. پہلے وقت میں نا صبح سے زور تک حدیث کی مجلسیں لگتی تھیں. آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ صرف آپ تھک جاتے ہیں. سچی بات ہے میں بھی تھک جاتا ہوں، میں کیوں کہوں، میں بھی تھک جاتا ہوں. ہم کمزور ہیں، وہ بھی انسان تھے. ہم 2 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ تھک جاتے ہیں، میں آپ سے زیادہ تھک جاتا ہوں. پہلے لوگ صبح سے زور تک حدیث کی مجالس میں بیٹھتے تھے اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی ایک بندہ نہیں اٹھتا تھا، کوئی ایک بندہ نہیں اٹھتا تھا. اتنا لوگوں کو جنون تھا، شوق تھا حفظ حدیث کا. اللہ میں بھی حفظ حدیث کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے کہ چھوڑنا ہے؟ نہیں دیکھ لیں، مشکل کام ہے، کام بہت مشکل ہے. کھانا بھی کبھی ملتا ہے مدرسوں میں، کبھی نہیں ملتا، کبھی بے ٹائمہ ملتا ہے. گرمی بھی بڑی ہے، کبھی پنکھے چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے ہیں. گھر کے بھی بڑے کام ہیں، اداسی بھی ہے. ہاں جی والدین کے بغیر دل بھی نہیں لگتا. دیکھ لیں آپ، پڑھنا ہے آپ نے، آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے والدین کو جنت کے تاج ملیں گے سونے کے. آپ امام بخاری بنیں گے، آپ امام مسلم بنیں گے.
آپ بڑے بڑے امام بنیں گے انشاءاللہ، محدث بنیں گے. ذرا دور کہیں اور جا رہا ہے. سچی بات ہے، میری بات غور سے سنو، دور کہیں اور جا رہا ہے. لوگ نعتیں، نظمیں، شعر، دیکھیں ہماری علماء کی تقریروں میں کچھ نہیں، کوئی مواد نہیں، شعر ہے، نعتیں ہیں، بڑکے ہیں، کچھ نہیں. حدیث سے لوگ دور ہو گئے. آپ نے نا، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں مسجد میں بیٹھے، جو مرضی ہو جائے، تکلیف آئے، دکھ آئے، بھوک آئے، جی سکھ آئے، جو بھی ہو، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں آپ نے حدیث پڑھنی ہے انشاءاللہ. آپ نے حدیث کا ماحول بڑھانا ہے، آپ نے حدیث کا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر اور بھی لوگ پڑھیں، اور بھی بچے حدیث پڑھیں. چلیں اللہ توفیق عطا فرمائے. ہاں جی چلیں. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس یاسر ادھر خیال کریں. قال لا بأس بالقراءة نہیں ہے کوئی حرج بالقراءت، على العالم. ہاں عالم پر قراءت کرنے کا، وحدثنا عبید یعنی عالم پر پڑھنے کا، عبارت پڑھنے کا، عالم کے سامنے عبارت پڑھنے کا کوئی حرج نہیں. وحدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ على المحدث فلا بأس. ہاں جب عبارت پڑھے محدث کے سامنے تو کوئی حرج نہیں. میں تو اس کا یہی معنی کر رہا ہوں، عبارت پڑھے، یہ معنی ٹھیک لگتا ہے نا آپ کو؟ ان یقول حدثنی قال ہاں یہ عبارت پڑھے محدث کے سامنے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ کہہ دے حدثنی فلاں محدث نے مجھے حدیث بیان کی. قال وسمعت ابا عاصم اور میں نے سنا ابو عاصم سے، یقول ام مالک وسفیان وہ کہتے ہیں مالک اور سفیان سے، القراءة على العالم القراءۃ علی العالم وقراءتہ سواء. القراءۃ یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے، القراءۃ علی العالم وقراءتہ سواء. معنی اس کا یہ ہے عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا خود پڑھنا برابر ہے. لو جی بات ہی ختم ہوگی. عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا خود پڑھنا یہ دونوں برابر ہے، ایک چیز ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبری. دیکھیں اپنا پیشہ نہیں چھپا رہے، وہ قبروں کا کام کرتے تھے، قبریں کھودتے ہوں گے. ہاں جی مقبری کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، مقبری، لیکن ہیں حدیث کے بہت بڑے امام، ساتھ قبریں بھی بناتے تھے. ہاں جی. عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمرانہ. یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ کیا عبارت پڑھ رہا ہے؟ غلط پڑھ رہا ہے، غلطی نکالیں اس کی آخر پہ. جی ہاں کیا پڑھنا چاہیے؟ ابھی نمران، ہاں آئیے ٹھیک ہے. ہاں جی. ابی نمرانہ سامع انس بن مالک یقول انس بن مالک سامع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد دخل رجل ایک آدمی آیا علی جمل اونٹ پر بیٹھ کر، فاناخہ فی المسجد اس کو بٹھایا مسجد میں. ایسے کیا نکل رہا کہ مسجد میں جانور، اونٹ وغیرہ بٹھایا جا سکتا ہے، مدرسے کے اندر گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے. آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ حدیث سے بتائیں، حدیث سے استدلال کر کے مدرسے میں، مسجد میں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں جی. ثم اقلہ پھر اس کا گھٹنا باندھ دیا. ثم قال لهم ایکم محمد اللہ، پھر کہا محمد کون ہے تم میں؟ والنبی ہاں.
متكئ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے بين زهرات بین ظہرانہم ان کے درمیان فقلنا هذا الرجل هذا الرجل الابيض المتقی سبحان اللہ هذا الرجل الابيض المتقی کیسا جملہ ہے یار هذا الرجل الابيض المتقی یہ سفید آدمی جو ٹیک لگائے ہوئے ہے سفید چہرے والا فقال له الرجل آدمی نے کہا آپ کے لیے يا ابن عبد المطلب یا ابنا ٹھیک ہے عبد المطلب اے عبد المطلب کے بیٹے فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد أجبتك ہاں میں نے تیری بات سن لی بتائیں قد اجبتک فقال له الرجل آدمی نے کہا إني سائلك فمشدد فمشدد عليك في میں تو اس سے سوال کرنے والا ہوں اور سوال میں ذرا سختی کروں گا في المسألة فلا تجد علي في نفسك ناراضگی نہ محسوس کرنا فقال سل أما اور میں سل اما بدا لگا سوال کر جو تیرے جی میں ہے اما بدا لگا جو تیرے جی میں ہے فقال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من قبل میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے رب کے ساتھ اور تجھ سے پہلے لوگوں کے رب کے ساتھ اللہ ارسلک یا ایسے ترجمہ کریں میں سوال کرتا ہوں تجھ کو تیرے رب کی قسم دے کر اور تجھ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر اللہ یہ نہیں کہا تیری قسم دے کر حالانکہ عربی یہ اتنی سمجھ ہے تیرے رب کی قسم دے کر اللہ ارسلک الی الناس کلہم كلهم کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے فقال اللهم نعم اور میں ہاں فقال انشدك بالله الله امرک امرك ان تصلي الصلوات ان تصلی الصلوات ان تصلي الصلوات الخمس ان تصلی الصلوات الخمسہ ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ٹھیک ہے قال اللهم نعم فقال انشدك بالله الله امرک ان تصوم هذا الشهر ان تصوم هذا الشهر من السنة هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تأخذ هذه الصدقة ان تاخذ ٹھیک ہے جی ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائہم من اغنیائنا من اغنیائنا وترد على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي اور میں قاصد ہوں اپنی قوم کا میں جا کے ان کو بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا وأنا زمام بن ثعلبة اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے أخو بني سعد بن بكر چلے ٹھیک ہے رواه موسى وعلى بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن في القرآن ان نسأل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں منع کیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوال کریں وکان یعجبنا اور ہم کو اچھا لگتا تھا ان یجیء الرجل وہ باہر کا بندہ آئے من اہل البادیہ ٹھیک ہے کچھ جنگلی آدمی آئے فیسألہ ونحن نسمع فجاء رجل فیسألہ پڑھنا ہے یسألہ فیسألہ ونحن پیچھے آنا ہے نا جی ہاں جی ونحن نسمع فجاء رجل من اہل البادیہ فقال اتانا رسولک تیرا قاصد آیا ہے ہمارے پاس رسولک فاخبرنا انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک قال صدق ٹھیک ہے قال فمن خلق السماء قال اللہ عز وجل ترجمہ یاد ہے نا
ہاں جی ٹھیک ہے. قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله نفع والی چیزیں منافع. قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین ونصب الجبال پہاڑ لگائے وجعل فيها المنافع اور اس میں نفع والی چیزیں پیدا کی. الله أرسلك قال نعم. یعنی میں اس ذات کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں اللہ نے تجھے رسول بنائے. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة ٹھیک ہے في أموالنا قال صدقة قال اس نے ٹھیک کہا. بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدقة قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدقة قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. ہاں بالله قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة. اللہ بس ورکہ کو ضروری ہے. ہاں جی چلو ورکہ ضروری تو کر لو پھر. نہیں ضروری نا ورکہ پورا ضروری نہیں. ایک حدیث بھی پڑھی ہے تو وہ بڑی ضروری ہے. ایک حدیث بھی کافی ہے اگر سمجھ آ جائے. یہ تھوڑا میرے نال وعدہ ہے بخاری مقامہ جی. لو آؤ ابو بکر آ جائے میرے ساتھ مشکات شروع کریں. کل بھی آپ کا ناغہ ہو گیا. ابو بکر شروع کریں. باب فی المعراج. محترم ناظرین آپ روزانہ ہمارے ساتھ رہا کریں بڑی مہربانی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ لوگ ایک دور تھا لوگ صبح سے لے کے زور تک حدیث کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ایک بندہ نہیں اٹھتا تھا. ہاں جی اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حدیث سننے کے لیے پڑھنے کے لیے وقت دیں اور ضرور دیں. سارے کام چھوڑ کر آپ 10 سے 12 تک ہمیں ضرور ٹائم دیا کریں. بڑی مہربانی اور بڑی آپ کی نوازش ہوگی. دوسرا مسئلہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میں یوٹیوب پہ پڑھانا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں جبکہ 1000 ہونے چاہیے. آپ سے میری گزارش ہے آپ جتنے بھائی سن رہے ہیں نا سارے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. جتنے سن رہے ہیں کوئی نہ رہے. جتنے آپ سن رہے ہیں نا سارے کے سارے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بڑی مہربانی. چینل کا نام ہے قاری محمد اکبر اسد آفیشیل. یوٹیوب چینل کا نام ہے قاری محمد اکبر اسد آفیشیل تاکہ ہم سارے بھائی
یوٹیوب پہ جا کے حدیث پڑھیں پڑھائیں، اور جو نہیں ہمارا پیغام سن رہے وہ بھی سنیں، پوری دنیا ہمارا پیغام سنے، اور یہ جو قیمتی سرمایہ ہے، یہ ہمارے مرنے کے بعد موت کا کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے، آج میرے ماموں جان اللہ کو پیارے ہو گئے، 5 بجے ان کا جنازہ ہے، میں نہیں پڑھانا ہے، لیکن میرا حوصلہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو درس حدیث دے رہا ہوں، بخاری پڑھا رہا ہوں، مشکات پڑھا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، موت کا کوئی پتہ نہیں، مر جانا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ ہمارا جو اثاثہ، جو ہمارا یہ سرمایہ ہے، تا قیامت محفوظ رہے۔ چلیں بچے شروع کریں، سارے بھائی سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل قاری محمد اکبر اسد آفیشیل کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اونچی بڑا گھر تیرا آواز نہیں نکلتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تو اونچی نہ بڑا، میں تیرے مکہ ماراں گا۔ باب فی المعراج، ہاں، معراج کے بارے بابن فی المعراج۔ الفصل الاول ان قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن سعسعہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم۔ میرے ناظرین، حدیث سننا بھی عبادت ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں، حدیث پاک سننا بھی عبادت ہے۔ جیسے قرآن سننا عبادت ہے نا، ثواب ملتا ہے نا، ایسے حدیث سننا بھی عبادت ہے۔ لوگ عبادت کے لیے آ جاتے تھے، 40 ہزار لوگ آ جاتے تھے روزانہ۔ ہاں جی، اسری بہ بینما انا فی الحتیم، میں حتیم میں تھا، ہاں اس دوران کہ میں حتیم میں تھا۔ ہاں، وربما اور کبھی کہا قال فی الحجر مستقیم، آپ میں ہجر میں تھا۔ ہجر کیا ہے اور حتیم کیا ہے؟ حتیم کعبہ کے ساتھ، اچھا، حتیم کعبہ کے ساتھ ہے، اور ہجر مدینہ میں ہے۔ حجر حجرہ، ہجر حجرہ نہ یار، حجر پتھر، ہجر اور حتیم ایک چیز ہے، حتیم بھی کہتے ہیں، ہجر بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو بچے آئے یار، پانی لاؤ اور سر درد کی گولی لاؤ اندر سے میرے لیے۔ ذاتانی آدی فشک ما بین حاضی الی حاضی، ہاں، یعنی من یعنی میرا سینہ چاک کیا من صغرت نہرہ الی شارتہ۔ فاستخرج ترجمہ کیا ہے یار؟ من صغرت نہرہ الی شارتہ، سینے کے گڑھا سے، سینے کے گڑھا سے ہاں جی کہاں تک؟ الی شارتہ، یعنی سینہ صغرا کس کو کہتے ہیں؟ صغرا یہ ہسلی کے نیچے جو جگہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں صغرا، اور شارتی یہاں تک، یہ سارا میرا سینہ چاک کیا جبریل نے معراج کی رات۔ فاستخرج قلبی، پس نکالا میرا دل، ثم اتیت بطست من ذهب مملوء، سونے کا تھال لایا گیا جو بھرا ہوا تھا ایمانا، ایمان سے، فغسل قلبی، میرا دل دھویا گیا، ثم خشی ثم اعید، پھر اس کو بھر دیا گیا، کس کو؟ دل کو، دل کو۔ وفی روایت ثم غسل بطن بماء زمزم، ہاں، پھر دھویا گا میرا پیٹ مائے زمزم کے ساتھ، ثم ملیا ایمانا ٹھیک ہے، حکمتن، حکمتن، اس میں بھرا گیا ایمان، ٹھیک ہے، ایمان حکمت سے بھر دیا گیا۔ ثم اتیت بدابۃ، پھر لائی گی میرے پاس سواری دون البغلے وفوق الحمار، جو کم تھی، چھوٹی تھی، نہیں دون البغل، جو کھچر سے چھوٹی تھی، وہ فوق الحمار، اور گدھے سے بڑی تھی۔ اب یزا، اس کا رنگ سفید تھا، اس کا نام براق تھا، یقال البراق، یقال لہ البراق، یقال لہ البراق، یقال لہ البراق، براق خطبہ، یزاؤ چھوڑ رہا ہے لفظ، یزاؤ خطبہ عند اقصی، یزاؤ خطبہ عند اقصی طرفہ، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتی تھی، یعنی جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ فحملت علیہ، فحملت علیہ، مجھے اس پہ سوار کر دیا گیا۔ فانطلق بجبرائیل، فانطلق بی نہیں بی، جبریل مجھے لے چلے،
حتی السماء دنیا، یہاں تک کہ آئے آسمان دنیا پر، بلندیاں ہی بلندیاں، سبحان اللہ۔ فاستفتح قیل، جبریل نے دروازہ کھلایا، قیل من ھذا، کہا گیا کون؟ قال جبرائیل، کہا میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، اس نے کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل یعنی الیہ، پہلے آسمان کی بلندیوں پہ بھی ہمارے محمد کا نام گونج رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، ہاں کہا گیا اس کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، ٹھیک ہے، خوش آمدید، اچھا ہو آنا۔ جا وفتح فلما، فتح، دروازہ کھولا گیا۔ فلما خلصت جب میں پہنچا فاذا فیہا آدم، وہاں اچانک اس میں آدم علیہ آدم علیہ السلام موجود تھے پہلے آسمان پہ۔ فقال جبرائیل علیہ السلام نے کہا ھذا ابوک آدم، یہ تیرا باپ آدم ہے، فسلم اس پر علیہ، سلام کریں۔ فسلمت علیہ، میں نے فرد سلام السلام، کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالابن صالح، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، ثم سعید، ترجمہ آتا ہے، جی، ناظرین بھی سن لیں، خوش آمدید ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کو۔ جی ثم چلیں۔ سعید بھی حتی السماء، پھر مجھے چڑھایا گیا ہاں یہاں تک کہ ثانیہ تھا، دوسرا آسمان آیا۔ ٹھیک ہے، فاستفتح، تو انہوں نے اجازت طلب کی، قیل من ھذا، کہا گیا کون؟ نہیں، فاستفتح، دروازہ کھلایا۔ قیل من ھذا، کہا گیا کون؟ قال جبرائیل، فرمایا کہ جبرائیل۔ قیل ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، جا وفتح فلما خلصت، پس جب میں گیا پہنچا، اذا یحییٰ و عیسیٰ، اب پہ دوسرے آسمان پہ کون تھے؟ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وہ دونوں خالہ کے بیٹے تھے۔ وہما ابن خالتی، قال ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ فسلم علیہما، فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح۔ ترجمہ یاد ہے آپ کو، آگے چلیں۔ ثم صعد بہ الی السماء الثالثۃ، میں تیسرے آسمان پر چڑھایا، سمائے ثالثۃ، داڑھی پڑھنا، ثالثۃ، فاستفتح قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، ہاں جا، اچھا، ففتح فلما خلصت، اذا یوسف، تیسرے آسمان پہ کون ملے؟ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ قال ھذا یوسف فسلم علیہ، فسلمت علیہ فرد، میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھ پر سلام لٹایا۔ ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہاں جی، ثم صعد بہ حتی اتی السماء الرابعۃ، فاستفتح، ہاں جی، من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، ففتح فلما خلصت فاذا ادریس، چوتھے آسمان پہ کون ملے؟ ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ فقال ھذا ادریس فسلم علیہ، ادریس ہو، سونے پڑھنا، ادریس، ادریس ہو، ادریس، تھوڑے ستوں کی اعلیٰ ادریس نہیں، یہ ادریس علیہ السلام ہے، وہ ادریس ہے۔ فقال ھذا ادریس، ادریس ہو، ادریس، فسلم علیہ، فسلمت علیہ فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ثم صعد بہ حتی اتی السماء الخامسۃ، پانچواں آسمان آ گیا۔ فاستفتح قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، ہاں قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، ہاں، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، جا وفتح فلما خلصت فاذا ہارون، ٹھیک ہے، قال ھذا ہارون، فسلم علیہ، فسلمت علیہ فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ثم صعد بہ حتی اتی السماء السادسۃ، چھٹا آسمان۔ ہاں ٹھیک ہے، بلندیاں، ہمارے نبی کی بلندیاں۔ قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، جا ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ، اچھا ہے آنا، آیا۔ فاذا موسیٰ، قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ، چھٹے آسمان پہ کون ملے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔
فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح فلما جاوزت بکا. جب میں آگے بڑھا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. قیل له ما یبکیک. جبریل نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قال ابکی لأن غلاما. اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا نبی بن کے میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت جنت میں میری امت سے پہلے اور زیادہ جائے گی. بوئیسا بعدی بھیجا گیا میرے بعد یدخل الجنہ تھا ہاں جی، من امتی اکثر ممن یدخلها. یہ موسیٰ علیہ السلام کو حسد ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ استغفر اللہ، نہیں، حسد کی بنا پہ نہیں رو رہے تھے، امت پہ افسوس کرتے ہوئے، افسوس کی بنا پر کہ کتنے وہ بدبخت لوگ ہیں. ثم صعد الى السماء السابعة فاستفتح الى جبرائیل. السماء السابعہ تے پڑھیں یار، الہ ہے کہ پیچھے نہیں؟ الہ ہے نا، پھر تے پڑھیں. الى السماء السابعة ہاں جی، فاستفتح جبرائیل قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال یہ محمد. کتاب آپ کی ٹھیک ہے پھٹی ہوئی ہے نا، اس کو جلد کروائیں. قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم. ساتویں آسمان پہ کون ملے؟ ابراہیم علیہ السلام. قال هذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام. ٹھیک ہے. ثم قال مرحبا بالابن صالح بابن حمزہ وصلی. بابن صالح والنبی صالح. ثم رفیت الى سدرۃ المنتہی. مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہی کی طرف. فاذا نبی نبی کوہا، اس کے بیر پھل، مثل کلال حجر. کلت ان کی جمع کلال، حجر کے مٹکوں کی طرح تھے، بڑے بڑے تھے. فاذا برکھا وارا کوہا مبتدا، فاذا برکھا اور اس کے پتے مثل اذان الفیلۃ. فیالتے فیالتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے. قال هذا سدرۃ المنتہی فاذا اربعۃ انہار. اربعۃ انہار، اربعۃ انہار نہران باطنان. چار نہریں، دو نہریں پوشیدہ، دو نہریں ظاہر. و نہران ظاہران. قلت ما هذان، یہ دو کون سی ہیں؟ ہاں یا جبرائیل یا جبرائیل. قال اما الباطنان، رہی یہ پوشیدہ، و نہران فی الجنت، یہ دو نہریں جنت سے ہیں. جنت میں ہیں. واما الظاہران فالنیل والفرات. والفرات. ٹھیک ہے. ثم رفع الی البیت المعمور، پھر میں اٹھایا گیا بیت معمور کی طرف. ہاں کہتے ہیں یہ نیل اور فرات بھی جنت سے نکلتی ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی، ثم اتیت بانائی. یہ دنیا میں ہیں دو نہریں، نیل اور فرات. نام سنا ہے نا اپنے نیل کا، فرات کا بھی. ہاں جی. ثم اتیت بانائی من خمر. میرے لایا پاس گیا میرے پاس شراب سے. آپ برتن شراب کا، بانائی من لبن. دودھ کا، بانائی من عسل. شہد کا. فاخذت اللبن. لبانا، میں نے دودھ پی لیا. فاخذت اللبن. قال هي الفطرۃ انت علیہا. یہ تو نے فطرت والا کام کیا ہے، تجھ پر اور تیری امت پر. جس پر تو اور تیری امت ہے. ثم فرضت علی الصلاۃ. ثم فرضت، پھر فرض کی گئی مجھ پر نماز. نمازیں. نمازیں ہاں 50 صلاۃ. ٹھیک ہے. کتنی نمازیں؟ 50. 50 پوریاں 50 ہر دن میں. فرجعت فمررت علی موسیٰ. اوہ، میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے گزرا. فقال بما امرت. تجھے کس چیز کا حکم دیا گیا؟ قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم. ہاں ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم. تیری امت 50 نمازیں پڑھنے کی ہرگز نہیں طاقت رکھے گی. وانی واللہ، اور بے شک میں اللہ کی قسم قد جربت الناس قبل. لوگوں کا تجربہ کیا تجھ سے پہلے، وعالجت بنی اسرائیل. اور میں نے بہت تکلیف اٹھائی بنی اسرائیل کے ساتھ. اشد آج المعارج. بہت تکلیف اٹھائی، یعنی بڑا ان کا میں نے تجربہ کیا، بہت میں نے ان کو آزمایا. فرجی الی ربک. رب کا واپس جا، فصلہ تخفیفا. تخفیف کا سوال کرو.
لأمتی کا امت کے لیے فرجات فوزا انی عشرن اللہ نے کتنی معاف کر دی؟ 10. فرجات الی موسیٰ فقال مثلہ فرجات فوزا انی عشرن پھر کتنی؟ پھر 10. فرجات الی موسیٰ فقال مثلہ ٹھیک ہے. فرجات فوزا انی عشرن ہاں 20 رہ گئی. فرجات الی موسیٰ فقال مثلہ فرجات 10 فوزا رہ انی گئی. عشرن 10 رہ گئی، صرف 10 رہ گئی. فأمرت بعشر الصلاوات مجھے 10 نمازوں کا حکم دیا گیا. کل یوم اب 10 پڑھنی ہے ہر دن. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پھر جاؤ. فرجات الی موسیٰ فقال مثلہ فرجات فأمرت بخمس لو صلاوات 5 رہ گئی. 5 فرجات الی موسیٰ کتنے دفعہ گئے تھے، ایک اور چکر لگا لیتے. ہاں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، سیانے لوگ، ایک اور چکر لگا دیتے. سبھی معاف ہو. ہاں یہ 5 سے بھی جان چھوٹ جاتی. فرجات الی موسیٰ فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلاوات کل یوم ہاں قال ان امتک لا تستطيع 5 صلاوات ہاں جی کل یوم ٹھیک ہے. وانی قد جربت الناس میں نے لوگوں کا تجربہ کیا آپ سے پہلے. فعالجت بنی اسرائیل ہاں بنی اشد اسرائیل کو بھی المعالجة آزمایا، بہت سختی سے آزمانا. فرجی الی ربک فصلہ فرض الی ربی کا. الی ربک فصلہ تخفیفا ہاں جی لامتک قال سألت ربی حتی استحییت تستا یہ تو یہاں تک کہ مجھے شرم آ رہی ہے، ولکنی ارضی لیکن میں راضی ہوں. 5 پہ راضی ہوں واسلم اور میں مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں. قال فلما جاوزت نادى مناد ہاں جی بس جب میں لوٹا پکارنے والے نے امضیت فریضۃ میں جب فریضتی وخففت عن عبادی. ٹھیک ہے، متفق علیہ. یہ نمازیں 5 پڑھیں گی، ثواب 50 کا ملے گا. وان ثابت البنانی عن رشید ہو نہیں گیا ورکہ؟ عامر کو ہو گیا؟ پڑھنا ہے کہ بس 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 کریے، بہت تھک گیا. لو ناظرین، اللہ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ٹائم دینا، آپ کا وقت دینا اللہ قبول فرمائے. بڑی مہربانی. روزانہ آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے. ہمارے ساتھ آپ نے حدیث سننی ہے، بخاری سننی ہے. ہاں جی، اور آپ نے ہمیں یوٹیوب پہ لے کے جانا ہے. ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، قاری اکبر اسد آفیشیل. تو پھر ہم نے یوٹیوب پہ جانا ہے. اب تو ہمارے 400 سے بھی کم سبسکرائبر ہیں. 1000 چاہیے، 1000 سبسکرائبر. وہ آپ پورے کریں، خود بھی کریں اور ساتھیوں سے بھی کروائیں. پھر ہم یوٹیوب پہ انشاءاللہ صحیح بخاری کا درس دیں گے اور یہ ہمارا قیمتی سرمایہ قیامت تک محفوظ رہے گا. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. آپ کی میں خدا کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے روزانہ ہمیں ٹائم دینا ہے. روزانہ اپنے ہمیں 10 سے 12 تک ٹائم دینا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہم حدیث کے لیے آپ سے ٹائم لے رہے ہیں، قرآن کے لیے لے رہے ہیں، اسلام کے لیے، نبی علیہ السلام کا پیغام سننے سنانے کے لیے. تو آپ نے ہمیں روزانہ ٹائم دینا ہے، صبح 10 سے 12. اللہ قبول فرمائے. میرے لیے بھی دعا کرنا. آج ماموں جان فوت ہو گئے ہیں، ان کا جنازہ ہے 5 بجے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ قبر کی گھاٹیاں آسان فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم. میں آپ کو اب الوداع کرنے لگا ہوں، اللہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہر چھوٹے دکھ سے، چھوٹی تکلیف سے بھی محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.